سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں، اب تک پولیس اسیس کیوں نہیں حاصل کر سکی ان تک ملزمان تک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملزمان کو ہم دو کیٹیگری میں پلیس کرتے ہیں، ایک وہ جو ان کے سہولت کار تھے، ایک وہ جو مین ایگزیکیوٹر تھے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ جو یہ ملزمان ہیں وہ بھی یہیں کے جمپل ہیں، یہیں پلے بڑے، یہی ان کا علاقہ ہے، تو بہت ساری ان کی ایسے تعلق داری رشتہ داریاں ہیں جو ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ کیا کرتے تھے اس طرح کرائم میں، تاکہ پولیس کی حد تک انفارمیشن دینا اور باقی مرائل میں ان کو سپورٹ کرنا۔ ان میں تو بہت سارے لوگوں تک نہ صرف ایکسیس ہے بلکہ 14 لوگوں کو اب تک ہم گرفتار بھی کر چکے ہیں، اور باقی بہت سارے لوگوں پہ ریڈز کیے جا رہے ہیں۔ اب تک کوئی 60 کے قریب ٹارگیٹڈ ریڈز کیے جا چکے ہیں۔ جس چیز کو آپ آپریشن کا نام دیتے ہیں یہی آپریشن ہوتا ہے۔ آپریشن یہی ہے کہ آپ اپنے ایک فورس کے ساتھ ٹارگیٹڈ ریڈز کرتے ہیں، لوگوں کو آپ اریسٹ کرتے ہیں یا ان کو یہاں سے اگر وہ بھاگیں ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے مین ایگزیکیوٹرز کی، ہماری تمام تر اس وقت جو ہمارے جتنے بھی لوکل یا ٹیکنیکل ریسورسز ہیں اس کے تحت جہاں جہاں ہمیں اطلاع ملتی ہے وہاں پہ پولیس اپنے بڑے کارگر ریڈ کر رہی ہے۔ لیکن لازمی بات ہے اس طرح کی واردات کرنے کے بعد میں بہت ناپ تول کے ساتھ ہی ساری تفتیش کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو میرا خیال ہے ان کیمرہ نہیں کہنے چاہیے۔ ہماری تمام تر جتنی بھی معلومات ہیں اس کے لحاظ سے وہ اپنے علاقے چینج کر رہے ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر لحاظ سے وہاں پہ ایکسیس حاصل کریں اور وہاں پہ ہم کوشش کریں کہ جلد ان کو گرفتار کیا جائے۔ ابھی جو آگ لگی ہے اس میں کوئی تھرڈ پارٹی کا عنصر بھی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ باتیں کہوں گا کہ ایسی بہت ساری باتوں پہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دینا قبل از وقت ہوتا ہے۔ ایسی بات پہ جہاں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ جانو اندر یا کسی نے آ کے آگ لگا دی، جو میں سمجھتا ہوں علاقے میں خوف و ہراس بلا وجہ پیدا کرتا ہے، وہاں یہ بھی کہہ دینا غلط ہے کہ میں کہہ دوں آپ سے کہ نہیں وہ نہیں تھے کوئی اور تھا۔ آپ جہاں تک بات کی آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے لوگ جو مختلف آئی ڈی سے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، ریگریٹ کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں اس فیکٹ کو کہ انہوں نے یہ چیز کی ہے، لیکن ہم ان کی بھی اس ڈینائل کو کوئی حرف آخر نہیں تسلیم کریں گے۔ تو لہٰذا ہم ہر اس چیز سے جو ہے بالا تر ہو کے ہم ان چیزوں کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے۔ جب یہ سانحہ ہوا تھا اس کو دیکھا گیا تھا کہ یہ جو چوکی جہاں چیک پوسٹ موجود ہیں جہاں سے پولیس موو نہیں کی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیک پوسٹ ہے، اس لیے وہ جو یہاں کا اسٹاف تھا وہ آگے نہیں گیا، ان کو آرڈر تھا کہ چیک پوسٹ نہیں خالی کرنی، تو اب کیا اس کو چوکی کا درجہ دیا جا رہا ہے؟ اس وقت ہماری اس چیک پوسٹ کم چوکی جو بھی اس کو آپ کہہ لیں کہ اس پولیس اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو ہم جیسا استعمال کرنا چاہیں ویسا استعمال کریں گے۔ یہاں پہ پراپر ہم نے ان کو کنوینس دی ہوئی ہے، یہاں پہ ہماری یہ بختر بند گاڑی کھڑی ہے، یہاں پہ ان کے پاس ان ابنڈنس نفری ہے، اور کل یہی لوگ اس واقعے پر سب سے پہلے رسپونڈ کیے تھے۔ کل ہمارے جو چوکی انچارج ہادی ہیں وہ یہاں سے ود ان نو ٹائم وہاں پہ آپ چاہیں تو لوگوں کے بیانات لے لیجئے کہ لوگوں سے پہلے وہاں پہنچے ہیں۔ تو ہماری موبلٹی، ہمارے جذبے، ہمارے مورال، ہمارے آرڈرز میں کوئی لکنت نہیں ہے، نہ تو کوئی لکنت ہے کہ ہم نے کہیں جانا نہیں ہے، نہ کوئی لکنت ہے موو نہیں کرنا۔ انشاءاللہ میرے سے لے کے ایک پورے سپاہی تک ہم بڑے کلیئر ہیں جو پالیسی اس وقت ہمارے ذہن میں اور جو جذبہ ہمارے اس وقت دل میں ہے۔ سر ملزمین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے پولیس جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے جو رات انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے دھمکی دی گئی کہ آگ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے آگ لگائی بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک اسی علاقے میں موجود ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کے 2-3 سوالوں کو یوں پلیس کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی اس طرح یہ کام کرتا ہے جس نے اتنے سارے مرڈر ایگزیکیوٹ کیے، وہ لازم بات ہے ہر وہ طریقہ استعمال کرے گا جس سے مدعی کو بٹھانے کی کوشش کرے، دھمکیاں دے گا، ان کو ڈرائے گا بھی، اور بالکل اس میں کوئی بات ان کی غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی مرڈر کیس ہو، چاہے وہ بالکل خاندانی دشمنی پہ ایک بندہ بھی کیوں نہ مرا ہو، تو وہاں ایگزیکیوٹرز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مدعیوں کو دھمکا کر کس طریقے سے ان کو بٹھائیں۔ لیکن یہاں اور کسی بھی اور مرڈر کیس میں یہ فرق ہے کہ یہاں پولیس نے بہت ساری اونرشپ دی ہوئی ہے ان ٹرمز آف سیکورٹی۔ ہماری ایک اچھی خاصی سیکورٹی ہے جو مدعیوں کے ساتھ ان کے پمپ پہ، ان کے گھروں پہ موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت محترم ہے ان کی سیکورٹی، ہمارے لیے ان کا جو نقصان ہوا ہے ہمارے لیے بڑا دلخراش وہ ایک واقعہ ہے، اور ہم ان کو اسی لیے بہت ایکسٹرا سیکورٹی ان کو دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے ان کے اس علاقے میں ہونے کی، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب تک جو آپ بھی اس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے اگر آپ میری مدد کریں گے کہ اگر آپ کہیں سے لوکل مجھے ایسے انٹیلیجنس لا کے دیں گے، میرے تو اپنے جتنے لوکل ریسورسز ہیں، جتنے ہیومن ریسورسز ہیں، جتنے ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، اس سے کوئی ایسی بات ان کے علاقے میں آنا اور رہنا کنفرم نہیں ہو رہا۔ باقی میں پھر آپ سے ایک بڑے کھلے دل سے بات کروں گا، بینگ این انویسٹیگیٹر ہمارا دماغ، ہمارا دل بہت کھلا ہونا چاہیے۔ دے آر سن آف دا سوائل، وہ اس علاقے کو چپے چپے کو جانتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی لون بندہ آتا ہے اور یہاں پھر کے جاتا ہے تو میں اسی کو ڈینائی نہیں کروں گا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا سالڈ ایویڈنس نہیں ملا۔ میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، آپ کے اس کیمرے کے ساتھ سے اپیل کرتا ہوں، ہم لوگوں کا نام راز میں رکھیں گے، ہم کسی پر ان کی سیکیورٹی کی خاطر ہم ان پہ نہیں آشکار ہونے دیں گے۔ آپ مجھ سے ڈائریکٹلی رابطہ کیجئے کہ وہ یہاں بیٹھے، پھر آپ ہمارا رسپانس چیک کیجئے، چاہے وہ رات کے 12 بجے ہوں یا صبح کے 6 بجے ہوں۔ مطلب یہ جو ایشو ہے
ان جانو خانوں کا بڑا عرصہ دراز سے ہراسمنٹ کی علامت ہے، خاص طور پہ اس علاقے کے لیے. وہ یہاں بھتہ دیتے ہیں، ابھی بھی پرچیاں بھیجتے تھے، شہر میں بھی ادھر بھی. بند کریں.